جس رب نے اقیم الصلاۃ کہا، نماز قائم کرو، اس نے ہی کہا وَأَعِدُّوا، تیاری کرو، اعداد تیاری کر کے رکھو، لہم کافروں کے لیے، کتنی مستطاعتم، جتنی کر سکتے ہو، من قوہ، تیر اندازی سے، وبالرباط الخیل، اور گھوڑوں کے باندھنے کی جگہوں سے، ان ساری اسلحے سے اس کی نمائش کرو، اس کی ٹریننگ کرو، کفار تک یہ بات پہنچے کہ تمہاری جو مشقیں ہیں، ٹریننگ ہے، تمہاری ضرب کی وجہ سے وہ قریب ہی نہیں آئیں گے، بہت سے تمہارے کام صرف تمہاری چال دیکھ کر ہی ان پر جو رعب طاری ہوگا حل ہو جائیں گے۔ تو اس بنیاد پر آج غزوہ بدر کے موقع پر ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے کتنے دشمن ہیں، اور نوبت کیا ہے، کشمیر میں کیا ہے، برما میں کیا ہے، فلسطین میں کیا ہے، ہند میں کیا ہے، مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، اور کس حد تک ان کے خلاف ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اگر ورد وظیفے میں ہیں اور اس طرف کی نہ بات کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کر کے رکھو ان کے لیے جتنی کر سکتے ہو۔ اب ہر بات میں ہزاروں آپشن ہیں، جو رب کہہ رہا ہے تیاری کرو، وہ تو کن کہے تو سب کو مار دیتا ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی کمزوری ہے، اسے کوئی کمزوری نہیں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن اپنے فرائض سے غافل نہ ہو۔ اس پر مختلف حالات آئیں گے، اور ان حالات میں اس کے زور بازو پر دین کا تحفظ ہوگا۔ اگر رب نے کن سے ہی سارے کام کرنے ہیں تو انہیں اشرف المخلوقات کس بنیاد پر قرار دے دیا، اور انہیں خیر الامت کس بنیاد پر قرار دے دیا، اور ان کے لیے قیامت تک کے رتبے کس لیے رکھے۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال امر کن والا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے، وہ بھی آتی ہے، لیکن ساتھ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تیاری کر کے رکھو ان کے لیے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ من قوہ، صحابہ نے قوہ کی جو تفصیل کی، الا وہی الرمی، قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ یہ اس زمانے کی فضائی جنگ ہے کہ دور تک تیر سے مار کر لینا، جہاں پر کلہاڑا نہیں چل سکتا، ٹوکا نہیں چل سکتا، نیزہ نہیں چل سکتا، ڈنڈا نہیں لگ سکتا، تلوار نہیں لگ سکتی، تیر جا کے لگ سکتا ہے۔ تو یہ سر فہرست حکم تھا کہ سب سے زیادہ اس میں مہارت حاصل کرو، اور ساتھ وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، اپنے گھوڑوں کے باندھنے کی جگہوں کی تیاری کرو، یعنی جہادی کیمپ بناؤ اور دکھاؤ کفر کو کہ ہمارے تو اتنے ہزار گھوڑے ہیں جن پر بیٹھ کے ہم تمہاری طرف آئیں گے۔ اور یہ کیوں کرو، یہ لفظ اگلے جو ہیں بڑے اہم ہیں، ترہبون بہ، کہ تم ڈراؤ، اعدوا کے سے حال ہے، اس طرح تیاری کر کے رکھو درا حال کہ تم ڈرا رہے ہو، اپنے تیروں سے، اپنی تلواروں سے، اپنی توپوں سے، اپنے ٹینک اور اپنے طیاروں سے، اپنے میزائلوں سے تم ڈراؤ ان کو۔ کس کو؟ اللہ فرماتا ہے عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ یعنی یہ بھی رب کی مہربانی کہ رب نے ساتھ ملایا، رب جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ چونکہ یہاں دشمنی گورے کالے کی بنیاد پہ نہیں، عربی عجمی کی بنیاد پہ نہیں، بھوکے اور کھانے والے کی بنیاد پہ نہیں، یہاں دشمنی دین کی بنیاد پر ہے۔ تو جو میرا دشمن ہے، یعنی تمہارے جو اللہ کا دشمن ہے، وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا بھی دشمن ہے، تو تم اس کو ڈراؤ۔